سر محمد عمران ABN نیوز. میرا کوشچن یہ ہے کہ BJP کی پوری لیڈرشپ جو ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر نریندر مودی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندور 2 جو ہے سندور آپریشن میں بھی پاس آیا. اچھا، اس میں ایک سچویشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، جس میں پاکستان کی جو بھی اس کے ساتھ ڈیفنس ریلیٹڈ معاملات ہیں، تو ایک پرسیپشن ہے کہ کیا کل کو دوبارہ اگر انڈین کوئی جارحیت کرتے ہیں تو سعودی عرب کی کیا پوزیشن ہوگی؟ سعودی عرب ول ہیلپ پاکستان. اچھا، دیکھیے پاکستان کا اور جو سعودی عرب ہے، ان کی جو ہمارے ریلیشنز ہیں دے آر ویری ڈیپ روٹیڈ اینڈ دے آر ان ملٹیپل ڈومینس. دے آر بردرلی ریلیشن، دے آر ویری ایموٹیو ریلیشن شپ. یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، دس از اے مینیفیسٹیشن اور اے کوڈیفیکیشن آف دوز decades old, historic, very deep relations between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia. And it is in multiple domains. باقی کچھ ایک چیز یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو محافظین حرمین الشریفین کا اعزاز ہے نا، یہ پاکستان کے ہر بچے، ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور اس کی افواج کو چنا حرمین الشریفین کے اوپر اگر کوئی خطرہ آتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اور حرمین الشریفین کی جو حفاظت ہے وہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہے. اینی تھریٹ ٹو سعودی عرب وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. اور اسی طرح جس طرح ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے، اسی طرح سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. اسی طرح اٹس اے میوچل فار بوتھ دی کنٹریز. اس کی کیا مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں دیٹ آر ناٹ دی پارٹ آف دی ایگریمنٹ، دیٹ آر ناٹ ٹو بی ڈسکلوزڈ. باقی یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں بڑا واضح ہے، کیا کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ. تو ہم عہد، جو حکم ہے اللہ کا کہ اپنا عہد پورا کرو، کیونکہ آپ کو اپنے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم اپنا عہد پورا کرنے والے لوگ، اینڈ وی ول فالو جو ہم نے پرومس کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. میرے دو بہت مختصر سے سوالات ہیں. ایک تو پاکستان کی وکٹری تو اب ہے اور پاکستان نے اپنا نام بھی اس پہ کمایا ہے، لیکن اب فیوچر کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں جی کافی ابھی تک ہے. سو میں کنٹینیو کروں یا ابھی ٹھیک ہے؟ جی جی. سو جو پاکستان آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہے، یہ ہے پولیٹیکل ملٹری ڈپلومیسی، جو کہ اس ریجن کے کانٹیکس میں پوسٹ ایران وار جو ہے اس کے اندر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی ملٹری اینڈ اسٹریٹجک ڈپلومیسی کو؟ اس میں پورٹس بھی ہیں، اس میں ایئر فورس بھی ہے، اس میں پاکستان ملٹری بھی ہے، آف کورس پاکستان کی افواج ہیں، اور خاص کر کے یہ ڈپلومیسی ہے جو فیلڈ مارشل کر رہے ہیں اس وقت. تو اس پہ ذرا تھوڑا پوسٹ وار جو ایران وار ہے اس کا ذرا بتائیے گا. سیکنڈلی جی جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ڈپلومیسی یا مفاہمت چل رہی ہے، کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس کے بعد جو پوسٹ وار ڈپلومیسی ہوگی اس میں پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے جو کہ اسٹریٹجک ڈپلومیسی بھی ہے، اس کا کیا اس ریجن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں خاکہ ہے؟ کیونکہ پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہے ابھی سے کہ ریجنل کانٹیکسٹ میں. جی ان دس ریجن کیا ہوگی؟ جی اس میں. اور چھوٹا ایک اور کہ انڈیا، آپ نے کہا کہ ہماری جو سکسیس ہے ملٹری کی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو پانی کی جنگ ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور انڈیا ابھی حال ہی میں آپ نے خبریں سنی ہوگی چناب کے اندر پانی جو ہے وہ روک رہا ہے. تو اگر یہ پانی کو روکا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے، کیا لائے عمل ہے؟
تھرڈ چھوٹا سا سوال ہے J-35 کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے فلیٹ کا حصہ بن رہا ہے بہت جلدی, اس کے اوپر بھی ذرا بتائیے گا. جی ٹھیک. J-35 پہ AVM طارق غازی آپ کو جواب دیں گے. میں آپ کے دو پارٹس جو ہیں پانی کا اور دی لارجر پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی, واٹ رول از دی پاکستان پوسٹ وار, پوسٹ دس کانفلکٹ. اچھا, یہ جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے, اس میں پہلا ورڈ آتا ہے پولیٹیکو. ملٹری از اے کمپوننٹ. سو پاکستان کی ڈپلومیسی نے کیا رخ اختیار کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا فیصلہ کرنا ہے, اٹ از فار دی پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ. اٹ از ناٹ فار دی ملٹری لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ. سو دیٹ از دی رائٹ فورم. دی منسٹری آف فارن افیئرس, دی فارن منسٹری, دی DPM اینڈ دی پرائم منسٹر who set and the parliament who will set the direction, جہاں سے ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی. چونکہ ڈپلومیسی کے اندر and especially where the security issues are up front and center, وہاں پہ جو آپ کے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, they do have a very important role to play, but the direction is not set here, the direction is set there. So I am not competent to say anything on that. As far as the second part is concerned, which is related to the Indus Water Treaty or the water issue. دیکھیں, ہم ہیں یہ جو ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, and we represent as representatives of the armed forces of Pakistan, we are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan. پانی جو سا ہے is an inalienable right. It is the it is, nobody can be allowed کہ وہ 25 کروڑ عوام کی ڈیسٹنی سے کھیل سکے. Because without water there is no life. اس انسٹرومنٹ آف وائلنس کو کب, کہاں, کیسے استعمال کرنا ہے, یہ اختیار ہے پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کی حکومت کے پاس. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ if anybody wants and will and can and thinks کہ وہ اسٹیٹس کو چینج کر سکتا ہے, تو it is for us a matter of minutes to revert back to the status quo. بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ یہ اس کا استعمال جو سا ہے وہ آپ کی حکومت کے پاس ہے, عوام کی امنگوں کے پاس ہے. مارکہ حق ہم نے لڑا عوام کی امنگوں کے مطابق, عسکری اور سیاسی قیادت کی بصیرت کے مطابق. تو دیٹس دا وے دی in a state the legal application of force of this instrument of violence is done and will be done. But on the side note, let me say this. یہ پانی, یہ جو 6 دریا ہے, یہ جو آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں نا, یہ 1960 میں جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی, اس کے اندر سے یہ پہلی دنیا کی شاید ٹریٹی ہے جس کے اندر دریا تقسیم کیے گئے تھے کہ 3 دریا پاکستان کو, 3 دریاؤں کا پانی انہوں نے ہندوستان کو دیا تھا. کیوں؟ بیکاز دے کم فرام اے ڈسپیوٹیڈ ایریا. دیٹ ڈسپیوٹ اسٹل ایگزسٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا, اور وہ ریزالو ہوگا, تو یہ کیا بننا ہے کشمیر نے؟ کشمیر نے بننا ہے, پہلے میں بات کر چکا ہوں, ایز پر دی ایسپریشن آف پیپل پاکستان, کیا بننا ہے؟ پاکستان. تو یہ 6 دریا کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ایز اپر ریپیرین ہم فیصلہ کریں گے کہ پانی دینا ہے یا نہیں دینا. یہ ہے ان 6 دریاؤں کا الٹیمیٹ مقدر, اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ جو ایک کہ ہیلڈ ان ابینس کیا وہ کر دیں گے, اس کے اوپر آپ کو بہتر جواب موفا دے دے گا. باقی جو پانی کی وزارت ہے, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, وہ دے دیں گے کہ دنیا کا کسی فورم میں جہاں ان کا کیس گیا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیز دیر any singular place where their context or where their perspective has been given even an iota of respect? No, it doesn't. Because responsible states doesn't do like this. That you start playing around water and you start getting away from your international obligations and your sovereign obligations. It doesn't happen like this.
جی آپ نے J-35 کے حوالے سے سوال کیا. پرائمریلی یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کسی بھی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ 5th جنریشن فائٹر کے لیے. پاکستان ایئر فورس آپ جانتی ہیں کہ ایک فیوچر فوکسڈ ایئر فورس ہے, اور اگر میں بات کروں مارکہ حق کی جو 2025 میں ہوا, تو اس کے لیے جو میں نے ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن کی بات کی, اور جب وہ 2021 میں شروع ہوئی, چیف آف ایئر اسٹاف نے جب شروع کی, تو کیا اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ آئے گا, لیکن اس کے لیے کام کب سے شروع ہوا. اینڈ وین دا ٹائم کیم وی ور ناٹ آؤٹ آف آپشنز, رادر وی ور ان اسینڈنسی. تو لائک وائز جب آپ ان چیزوں کو پرسو کرتے ہیں تو دیز آر لانگ ٹرم ایفرٹس. ملٹیپل آپشنس اس وقت جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, انکلوڈنگ این انڈیجنس جو ہے وہ ایمبیشن جو لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈیجنائزیشن کے سائڈ پہ اٹس اے کمپلیکس انڈرٹیکنگ. ہمیں کچھ کلیبریشنز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک انڈسٹریل سائیکل سے گزریں اور آپ اس کے اوپر اس طرح سے جائیں. تو جو آپ نے میں نے بھی ذکر کیا کہ ایڈوانس ورژنز آف JF-17 پلیٹ فارم وہ از اے اسٹیپنگ اسٹون, تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. اور جو ہمارا ایویشن کا کلسٹر ہے ایڈیک اور نیسٹپ, یہ سب آپ جانتی ہیں, میں نے جسٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس سب کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل آپشنز کے اوپر کام چل رہا ہے, بٹ آبویسلی اس کا اسٹرانگ لنک ہے کہ کب وہ ریکوائرمنٹ آتی ہے, اس ریکوائرمنٹ کو انسائٹ رکھ کے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ نیور دی لیس J-35 کے اوپر ہمارا انیشیل کولیبریٹیو میکنزم از اسٹیبلشڈ, اور اس کے اندر جو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سب آپشنز میں سے جب وہ ریکوائرمنٹ, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکوائرمنٹ سے پہلے ہمارے پاس آپشن ہوگی اور بہت بہتر ہوگی. Thank you.